ماں، وہ ستون جو گر گیا اور گھر بھی ساتھ ٹوٹ گیا۔ گھر میں داخل ہوتی ہی ایک عجیب سے سناٹا اس کی دل میں تیر کی طرح لگا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی شام ہوتی ہی ماں کی آواز گونجتی تھی، بیٹا آ گیا تو؟ آج دروازہ خود سے کھل گیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دعائیں پڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ ماں کی جانے کو صرف چند مہینے ہو گئے تھے، لیکن اسے یوں لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی فضا سرد تھی، دیواروں پر ماں کا لمس جیسے ختم ہو چکا تھا، مگر بیٹے کی آنکھوں میں وہ لمحے ابھی بھی زندہ تھے۔ اس نے وہی جگہ دیکھی جہاں ماں آخری بار بیٹھی تھی، وہ چوکی، وہ تکیہ، وہ کمزور سے ہاتھ جن سے وہ آخری دم تک دعائیں کرتی رہی۔ بیٹا وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ امی، آپ چلی کیسی گئیں؟ میں تو آپ سے ہزاروں باتیں کہنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ اسے یاد آیا ماں بیمار تھی، مگر پھر بھی ہر روز اسے یہی کہتی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم بس خوش رہنا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جو شخص سب سے زیادہ یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ اچانک اسے وہ آخری رات یاد آ گئی۔ ماں کی سانسیں بھاری تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا، تم تھک جاتے ہو بیٹا، میں جانتی ہوں، کاش میں تمہاری تکن لے سکتی۔ اور صبح ہوتے ہوتے وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بیٹے کی ہچکی بند گئی۔ وہ چیخ کر رونا چاہتا تھا، مگر گھر خاموش تھا، اتنا خاموش کہ جیسے خود دیواریں بھی یتیم ہو گئی ہو۔ وہ اٹھا، ماں کی چارپائی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پہلی بار دل سے ٹوٹ کر بولا، امی، آپ گھر کا ستون تھی۔ آپ کے جانے کے بعد یہ گھر ایک خالی قبر ہے، جیسے ہر دن میرا دل دفن ہوتا ہے۔ اس کی انگلیوں میں ماں کی تکیے کو چھوا۔ اب وہ تکیہ خوشبو سے نہیں، صرف یادوں سے بھرا تھا۔ خالی کمرہ، خالی چارپائی، اور ایک بیٹا جس نے آج سمجھا کہ جن کے ہوتے گھر گھر ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد صرف دیواریں باقی رہتی ہیں، رشتے نہیں، سایہ نہیں، محبت نہیں۔ اس نے آہستہ سے سر تکیے پر رکھ دیا۔ شاید اسے امید تھی کہ کہیں ماں کی کوئی بھولی سی بصری دعا اس کی ٹوٹے دل پر آج بھی ہاتھ رکھ دے۔